ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ، نہیں کوئی جاندار فی الارض زمین میں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ اپنے پروں سے اڑنے والا، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ تمہارے جیسے گروہ ہیں، مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِن شَیْءٍ، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر انہیں ان کے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، جن لوگوں نے جھٹلایا بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، صُمٌّ بُکْمٌ، گونگے ہیں بہرے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں، من یشاء اللہ یضلل، اللہ جسے چاہتا ہے بے راہ کر دیتا ہے، ومن یشاء، جسے چاہتا ہے یجعلہ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ محترم سامعین، اج دے سبق دے اندر اللہ کریم نے اس بات نو بیان فرمایا ہے، زمین دے اندر کوئی بھی جاندار نہیں اور کوئی بھی پرندہ جڑا کہ اپنے پراں دے نال اڑ رہا ہے، وہ تہاڈے جیسے گروہ نے۔ جس طرح اللہ کریم نے تانوں پیدا فرمایا ہے، اسی طرح انہاں دا بھی خالق و مالک اللہ ہے۔ جس طرح اللہ کریم تانوں روزی عطا کردا ہے، اسی طرح انہاں نوں بھی عطا کردا ہے۔ جس طرح تسی اللہ دے علم اور قدرت دے اندر جے، اسی طرح وہ بھی اللہ دے علم اور قدرت اور پاور دے اندر نے۔ انہاں دا معاملہ اور تہاڈا معاملہ الگ الگ نہیں۔ نال ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، خواہ کوئی جاندار ہے یا اپنے پراں دے نال اڑن والے پرندے نے، انہاں دے معاملے دے اندر اللہ نے کسے چیز دی کمی اور کوئی چیز چھڈی نہیں، ہر چیز نوٹ فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے مختلف مقامات تے انہاں باتاں نو بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی زبان دے وچوں جملہ نکلدا ہے یا جو بھی اسی عمل کرنے ہاں، ہر شے جڑی ہے انہوں محفوظ کیتا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ زبان چوں نکال دے جے انہوں لکھن والے موجود نے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھن والے وہ جاندے نے جو کچھ تسی کر دے جے۔ کوئی لفظ زبان چوں کڈو یا کوئی عمل کرو، انہوں نے بھول کوئی نہیں، ہر چیز نوٹ کری جا رہے ہیں اور تہاڈی کتاب تیار ہو رہی ہے، وہ دے اندر اللہ کریم نے کسی چیز دی کمی نہیں چھڈی۔ کتاب تو مراد بعض لوگ تو کہندے نے لوح محفوظ ہے۔ اللہ نے جانداراں دے بارے وچ یا پرندیاں دے بارے کوئی بات بھی لکھن تو نہیں چھڑی،
پوری زندگی جڑی ہے جو کچھ انہاں دے نال معاملات پیش آڑے نے، جو کچھ انہاں نوں ملنا ہے اللہ دی طرفوں، ہر چیز جڑی ہے دے اندر نوٹ کر دیتی گئی ہے۔ بعض لوگ جڑے نے اس تو مراد وہ قرآن مجید لے آندے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اسی تواڈی طرف کتاب اتاری ہے جدے اندر ہر شے دا بیان موجود ہے، کوئی چیز اللہ نے دے اندر نہیں چھڈی، ہر چیز دی وضاحت موجود ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جاندار نے خواہ پرندے نے جڑے پراں نال اڑن والے نے، تواڈے جیسے گروہ نے، تواڈے جیسیاں جماعتاں نے، اسی کتاب دے اندر کوئی چیز نہیں چھڈی، ہر چیز نو نوٹ کیتا ہے۔ آخری جملہ جڑا نا وہ اللہ کریم نے ساڈی توجہ دلان واسطے ثم الی ربہم یحشرون، پھر انہاں نوں اپنے رب دی طرف اکٹھا کیتا جائے گا۔ اور اس مقام تے بعض مفسرین بیان کردے نے کہ انسان ہون خواہ پرندے ہون یا کوئی بھی شے جنہاں دا خالق اللہ کریم ہے، انہاں سارے نوں رب دے دربار دے اندر اکٹھا کیتا جائے گا۔ اور اکٹھا کدے واسطے کرنا ہے؟ حساب و کتاب واسطے۔ ہر شے نوں اللہ دے دربار دے اندر اکٹھا کیتا جائے گا، اللہ انہاں دی زندگی دا حساب و کتاب لے۔ انسان جنات تو مکلف نے نا، انہاں دا تے رب نے حساب لینا ہے، لیکن جڑی باقی مخلوقات نے انہاں وچوں جڑے ظالم ہون گے نا اور مظلوم، انہوں نے اللہ کریم اپنے دربار دے اندر پیش کرے گا۔ انہوں دا معاملہ کلیئر فرمایا کیونکہ رب نے انصاف کرنا ہے۔ رب دے دربار دے اندر ایک ذرہ برابر بھی کسی نے نا انصافی نہیں ہونی۔ جس طرح کہ مسلم شریف دی روایت ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کائنات دے اندر جتنے بھی مخلوقات نے سارے دے اندر انصاف کرے گا، حتیٰ کہ کونی بکری ہے، ایک سنگا والی بکری ہے، سنگا والی بکری اگر کونی بکری نو ٹکر ماری ہے، اللہ کریم قیامت الانصاف اس طرح کرے گا، کونی بکری نو سنگ دا عطا کیتے جان گے اور سنگا والی نو کونی بنا دیتا جائے گا۔ اللہ کریم فرمان گے دے کولو بدلہ لے لے، بدلہ لین تو بعد ایک معاملہ سارا ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ مڑ کے انہوں سزا ہونی ہے، بس سزا نہیں کی ہے، یعنی انسان اور جنہ تو علاوہ باقی مخلوقات جنہوں نے کسی نال زیادتی کیتی ہوئے گی انہوں نے رب دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا، ظالم مظلوم دا معاملہ کلیئر کر کے پھر اللہ کریم ہے سارا معاملہ ختم کر دینا۔ یہ نہیں کہ انہوں دی زندگی ہوں باقی انہوں دی زندگی ختم ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے بیان فرمایا ہے کہ زمین دے اندر چلن پھرن والے جنہیں بھی نے جنہ دے اندر جان موجود ہے یا پرندے جڑے پڑھن اڑن والے نے، اللہ کریم نے انہاں سارے اپنے دربار دے اندر پیش کر کے انہاں کو حساب لینا ہے۔ حساب دا معاملہ میں عرض کر دیتا ہے وہ کس طرح ہونا ہے۔ جنہ اور انسانہ تو علاوہ جڑے مکلف نے انہاں تو علاوہ باقی معاملہ جڑا نا وہ صرف ظلم دا معاملہ کلیئر کیتا جائے گا، باقی اور کوئی معاملہ نہیں نہ دا۔ دوسری آیت مبارکہ اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہاں نے ساڈی آیاتاں نوں جھٹلایا، صم بکم فی الظلمات، وہ لوگ گونگے نے بہرے نے فی الظلمات اندھیریاں دے اندر، یعنی گمراہی دے اندھیرے جتنے بھی نے انہاں سارے دے اندر وہ جناب نہ تے زبان تو بول سکتے ہیں اور نہ وہ سنی سکتے ہیں، انہوں نے کچھ نظر ہی نہیں آتا راہ ہدایت والے پاسے کس طرح آنا۔ یہ معاملہ اس وجہ تو کہ انہوں نے ہر ترمی تو کام لیا، اللہ دے احکامات کو روگردانی کیتی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے مقام تے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے انہاں دے کناں دے اوتے
انہاں دے دلاں دے اتنے اللہ کریم نے مہر لگا دیتی ہے، انہاں دی اکھاں تے پردہ ڈال دیتا گیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمانا واسطے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی بہت بڑا عذاب ایسے لوگاں واسطے جڑے راہ حق دے متلاشی نہیں، حق والے پاسے نہیں آندے، پھر اللہ کریم انہاں دے دلاں تے انہاں دے کناں دے تے مہراں لگا دیندے نے اور اکھاں تے پردہ ڈال دیتا جاندا ہے، نہ انہاں نوں جناب دل دی طرفوں کوئی سمجھ آندی ہے، نہ انہاں نوں اکھاں نال کچھ نظر آندا ہے، نہ انہاں دے کانی حق بات نوں سن سکدے نے، یعنی یہ قوت سماع اور پوچھنا گچھنا راہ حق نوں دیکھنا یہ ساریاں باتاں انہاں دے کولوں سلب کر لیاں جاندیاں۔ اللہ ایسی کیفیت تو ہر مسلمان نوں محفوظ فرمائے کہ ایسا معاملہ نہ آ جائے کہ اسی بھی حق دی پہچان دے اندر ایسے ہو جائیے، یعنی ساڈے وچوں معاملات بھی ایسے ہے نہیں، بعض لوگ دین تو اتنے دور ہو جاندے نے اور گمراہی کی طرف اینے اگے بڑھ جاندے نے، پھر اللہ کریم انہاں دے دلاں تے مہر لگا دیندا ہے، انہاں دے کناں تے مہر، پھر راہ حق دی طرف نہیں آ سکدے۔ اللہ کریم اس بات کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا باقی معاملہ جڑا ہے نا یہ اللہ دی سپرد ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جنوں چاہے راہ رات تو بھٹکا دے، راہ رات تو جناب بے بہرا کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جنوں چاہے صراط مستقیم دی ہدایت نصیب فرما دے، یعنی اللہ دے اختیار ہدایت دینا اور جناب ہدایت تو بے بہرا رکھنا اللہ دے اختیار دے اندر ہے، لیکن اللہ کریم زبردستی نہ تے کسی نوں ہدایت دیندے نے، نہ زبردستی کسی نوں گمراہی والے پاسے لے جاندے، ہدایت انہوں ملدی ہے۔ یہ پہلے اس تو قبل بھی تسی سماعت فرما چکے جے کہ جڑا بندہ راہ حق دا متلاشی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دنیا والے قرآن مجید ایسی کتاب ہے جہدے اندر شک و شبہ دی گنجائش کوئی نہیں، اے متقی لوگاں نوں ہدایت دیندی ہے، یعنی ہدایت کنہ لوگاں نوں ہوندی جڑے راہ حق دے متلاشی نے، نیکی دے نال محبت اور پیار انہاں دے سینے وچ موجود ہے، نیکی کرنا چاہتے ہیں، برائی تو نفرت موجود ہے، برائی تو بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے میرا قرآن جڑا ہے نا ایسے لوگاں نوں ہدایت دیندا ہے، وگرنہ ہر آدمی نوں اللہ کریم ہدایت نہیں عطا فرماتا، جس طرح کہ پہلے پارے کے اندر اللہ کریم نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہ انہاں لوگاں نوں کردا جڑے نافرمان نے، جڑے رب والے پاسے آنا ہی نہیں چاہتے، رب دے باغی نے اور دین دے دشمن نے، اللہ کریم پھر انہاں نوں ہدایت نہیں عطا فرماندے، ہدایت انہاں دا مقدر ہے جڑے راہ حق دے متلاشی نے، تے جڑے لوگ راہ حق دی طرف نہیں آنا چاہتے اللہ کریم قطعی طور تے انہاں نوں ہدایت نہیں نصیب نہیں کردے۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے نباتاں نوں کلیئر فرمایا ہے کہ جڑا بندہ راہ حق دی طرف آنا چاہے گا میں انہوں ہدایت دے دیاں گا، اور اگر کوئی نہیں آنا چاہے گا میں انہوں ہدایت نہیں دواں گا، بلکہ نبی بھی اس بات کا اختیار نہیں رکھ دے، صرف سنانا انہوں دی ڈیوٹی ہے۔ علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دینا تہاڈا کام ہے، حساب لینا ساڈا کام ہے، یعنی تسی سنا دیو دین جو کوئی تہاڈی طرف نازل کیتا جا رہا ہے، تے باقی حساب لینا ساڈا کام ہے، جڑا من لے گا نصیبہ والا ہوئے گا، تے جڑا بندہ نہیں منے گا بد نصیب ہوئے گا، اللہ ساڈے نصیب چنگے فرما دے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات تے نباتاں نوں کلیئر فرمایا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی کسی نوں ہدایت نہیں دے سکتے، جس طرح کہ 10ویں پارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنوں تسی چاہو تہاڈی مرضی نال ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت انہوں ملے گی جس بارے چ اللہ دی مرضی ہوئے گی، وما تشاؤون الا یشاء اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب دی چاہت نال گل بندی ہے، کسی ہور دی چاہت نال گل نہیں بندی، اگر رب چاہے گا گل بن جائے گی، اگر نہیں چاہے گا تو گل نہیں بڑھے گی، ہدایت انہوں ملنی ہے جہد بارے اللہ کریم چاہے، لیکن رب کائنات زبردستی کسی نوں گمراہ نہیں کر دے، سانوں اپنے معاملات دے اندر تھوڑا بہت اللہ نے اختیار دیتا ہے، تقدیر دا معاملہ ہوئی ہے نا اللہ نے اختیار دیتا ہے، کتنا کہ اختیار دیتا ہے، جو مرضی کری پھرے نہیں، اگر اللہ چاہے ہر شے تینوں روک دے، کچھ بھی نہ اللہ کرن دے، وگرنہ
اللہ کریم نے کچھ اختیار دیتا اپنے معاملات دے اندر. اگر کوئی مسیتے آنا چاہتا لو جی تسی ماشاءاللہ تشریف لے آئے جے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اپنی مرضی نہ لائے جے نا، اللہ نے تانوں اختیار دیتا ہے. تو جڑے گھراں ستے پے نے وہ اپنی مرضی نہ ستے پے نے، اللہ نے اختیار دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا حضرت جی بیان فرماؤ کہ بندے نے کوئی اختیار ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں اختیار ہے. ایک کنا کے کہنے لگے ایک لت چک کے دکھا. انہیں ایک لت چکی، فرمانے کو دوسری چک کے دکھا. کہنا دوری چکا میرا چوڑا ٹوٹنے کا خطرہ ہے جی، میں گر جاواں گا میرا نقصان ہوئے گا. آپ نے فرمایا اتنا کی بندے نو اختیار ہے. بندے نو رب نے اتنا کی اختیار دیتا ہے. اگر اللہ چاہے اللہ بندے نو ہر کم تو روک دے، لیکن رب روکدا نہیں. تھوڑا بہت اختیار دیتا ہے دنیاوی معاملات دے اندر، لیکن اللہ کریم نے نظام قدرت دے اندر انہوں اختیار کوئی نہیں دیتا. دنیا دے معاملات دے اندر اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے کہ جو چاہے ان کر لوے. جس طرح کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہدایت دے دیتی ہے، شکر گزار بن جائے یا نہ شکرہ بن جائے، یہ مرضی ہے. انہوں اختیار دیتا ہے، لیکن نظام قدرت دے اندر انہوں اختیار کوئی نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود نال مناظرہ ہویا کس بات دے اتے کہ اللہ کریم زندہ کردہ اور مار دے. وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کردہ اور مارنا. کس طرح زندگی اور موت دا نے تصور سمجھیا. وہ سمجھدا ہے ایک بندے نو پھانسی دی سزا ہے میں آزاد کر دیاں گا، زندہ رکھ لیا. ایک بندے نو جناب رہائی دا حکم ہے میں انہوں پھانسی تے چڑھا دیتا، میں انہوں مار دیتا ہے. انہیں ادھا ہی کیتا، کہنا دیکھو جی میں انہوں مارتا انہوں میں زندہ کر لیا. ابراہیم علیہ السلام سوچی پہ گئے تے عقلوں ہی آ رہی ہے، عقلوں ہی پیدل تریا پھردا، انہوں تو پتہ ہی نہیں زندگی موت کیوں آندے. انہوں نے پھر نظام قدرت دی اتھے مثال بیان فرمائی. کیڑی؟ آپ فرمان لگے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. میرا اللہ ہویا جڑا مشرق جو سورج چاڑ دے تو مغرب جو چڑھا کے دکھا. کیوں جی؟ فبہت الذی کفر. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کافر لاجواب ہو گیا. انہوں گل ہی کوئی نہیں اگو آئی. گل کدی آنی سی؟ حق دے سامنے باطل تے ٹھہر ہی نہیں نہ سکتا، جواب ہی حق دا کوئی نہیں. باطل دے 100 جواب نے اللہ دے فضل و کرم رب نے دلائل دیتے ہیں سانوں کہ باطل دا رگڑا کڈو، لیکن حق بات دا جواب باطل دے کول کوئی نہیں. جال حق و زحق الباطل، جتے حق آ جائے باطل بھج جاندا ہے. ان الباطل کان زحوقا. باطل جڑا نا یہ نسن والا، یہ میدان چ کھڑا ہونے والا نہیں. اللہ کریم سانوں بھی حق دی پہچان عطا فرمائے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت دینا میرے اختیار دے اندر ہے. اگر میں چاہواں اپنی مرضی نہ کسی نے بھی نہ دواں. ایک مقام تے اللہ نے بھی بیان فرمایا اگر میں چاہواں تو ساری دنیا میں مسلمان کر دیں، اگر میں چاہواں تو سارے نو گمراہ کر دیں. لیکن یہ ازمائش پہ بندے دی قادی. رب نے ازمائش واسطے اختیارات دیتے نے. اپنی مرضی کرو، آنا تو میرے کو لیے، میں تھوڑی زندگی دا حساب لینا ہے. پھر یا جزا ہوئے گی یا سزا ہوئے گی، میرے دربار کے اندر میں چھوڑ نہیں ملنی. تو اللہ کریم نے اس مقام تے ارشاد فرمایا میں جنوں چاہواں ہدایت دے دیاں اور جنوں چاہواں میں گمراہ کر دیاں. یہ معاملہ جڑا نا بندے دی چاہت دے اوپر ہے. تو اللہ کریم نے اس مقام تے انہاں باتاں نو کلیئر فرمایا ہے. اللہ کریم دوبارہ ترجمہ سماعت فرما لو جی. وما من دابۃ فی الارض، زمین کے اندر کوئی بھی چلن پھرن والا نہیں. ولا طائر یطیر بجناحیہ، نہ کو پرندہ اپنے پراں دے نال اڑن والا. الا امم امثالکم، مگر تواڈے جیسے گروہ نے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اسی کتاب دے اندر کوئی کمی نہیں چھڈی. ثم الی ربہم یحشرون، پھر انہاں لوگاں نوں انہاں دے پروردگار دی طرف اکٹھا کیتا جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہاں لوگوں نے ساڈیاں آیاتاں نوں جھٹلایا. صم بکم، گونگے نے بہرے نے فی الظلمات، گمراہی دے اندر. من یشاء اللہ یضلل، اللہ جنوں چاہندا ہے گمراہ کر دیندا ہے. ومن یشاء، جنوں چاہندا ہے یجعل علی صراط مستقیم، انہوں سیدھی راہ تے لگا دیندا ہے. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.